تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے تاریخی گولکنڈہ قلعے میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی۔ بعد انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی گزشتہ BRS حکومت نے ریاست کو مقروض کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں یوم آزادی کے موقع پر اپنی تقریر میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے جب کانگریس نے اقتدار سنبھالا تو ہم پر 8,21,652 کروڑ روپے کے بڑھتے ہوئے قرضے اور بقایا جات چھوڑ گئے۔ اس میں سے 6,71,757 کروڑ روپے قرض ہیں۔ ریونت ریڈی نے مزید کہا کہ 40,154 کروڑ روپے کے واجبات ملازمین کی ادائیگیوں اور دیگر اسکیموں سے متعلق ہیں۔ 1,09,740 روپے کے واجبات SC ST سب پلان سنگریڈی بجلی اور دیگر محکموں کے ہیں۔ کل قرض سے ہم نے 2,20,676 کروڑ روپے کے قرض کی خدمت مکمل کی ہے، جس میں آج تک 1,32,498 کروڑ روپے کی اصل رقم اور 88,178 کروڑ روپے سود کی رقم شامل ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مالی بوجھ کا سامنا کرنے کے باوجود ریاستی حکومت ریاست کو آگے لے جانے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بابائے قوم مہاتما گاندھی اور نئے ہندوستان کے معمار پنڈت جواہر لال نہرو کی تحریک اور عوام کی حمایت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جدوجہد آزادی میں کانگریس پارٹی کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کانگریس نے ملک کے لیے آزادی حاصل کی اور ہندوستان کے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ آزاد ہندوستان 2047 تک اپنی صدی مکمل کرے گا۔ صدی سالہ کے سنگ بنیاد تک پہنچنے کے اس مبارک موقع پر ہم اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندوستان کو دنیا میں نمبر 1 بنانے میں تلنگانہ کا کردار نمایاں ہوگا۔ ہم طے کرتے ہیں کہ تلنگانہ کو ایک کلیدی گیم چینجر رول ادا کرنا چاہیے جو سال 2047 تک ہندوستان کا چہرہ بدل دے گا۔ ہندوستان آج اپنا 79واں یوم آزادی قومی جوش و خروش کے ساتھ منا رہا ہے۔ تاریخی لال قلعے کی فصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی نے ترنگا پرچم لہرایا اور قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں آزادی کے جدوجہد، قربانیوں اور ملک کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 15 اگست آزادی کے ساتھ ساتھ ایک جہدی اور عزم نو کا دن بھی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے آپریشن سندور کا خصوصی ذکر کیا اور اس میں حصہ لینے والے بہادر جوانوں کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس آپریشن کا پس منظر پہلگام میں پیش آنے والا وہ المناک واقعہ ہے جس میں سرحد پار سے آئے دہشت گردوں نے نہ صرف عام شہریوں کو قتل کیا بلکہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ بچوں کے سامنے والدین کو قتل کیا گیا، عورتوں کے سامنے شوہروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ظلم و بربریت نے پورے ملک کو غم و غصے سے بھر دیا اور یہی جذبات آپریشن سندور کی بنیاد بنے۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع کے جڑچلہ میونسپلٹی کے ماچارام پل کے قریب جمعے کی صبح تقریباً 5:30 بجے ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ کڑپا سے حیدرآباد آنے والی CGR ٹریولز کی والوو بس آگے سے جا رہی لوری سے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بس ڈرائیور سمیت 2 مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت کوکٹپلی حیدرآباد کی رہائشی 65 سالہ لکشمی دیوی اور 45 سالہ رادھیکا کے طور پر ہوئی ہے جو ساس اور بہو بتائی گئی ہیں۔ یہ دونوں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ کڑپا میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ زخمیوں میں کم از کم 10 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل SP رتنم نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ لوری اور بس سڑک پر الٹ جانے سے نیشنل ہائی وے 44 پر شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق حادثے کی وجہ والوو بس ڈرائیور کی لاپرواہی ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد کے اطراف شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے عثمان ساگر اور حمایت ساگر ذخائر آب کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ذخائر آب لبریز ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر واٹر بورڈ کے حکام نے حمایت ساگر کے گیٹ کھول دیے اور پانی کو موسیٰ ندی میں چھوڑ دیا۔ موسیٰ ندی اس وقت پوری شدت سے بہہ رہی ہے۔ باپو گھاٹ، دیا گوڑا، پرانا پل، نیا پل، چادر گھاٹ اور موسارام باغ جیسے علاقوں میں موسیٰ ندی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ دیا گوڑا اور پرانا پل کے آس پاس کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ دیا گوڑا بائی پاس پر پانی جمع ہو جانے کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ پولیس نے سڑکوں پر بیریکیڈ لگا کر لوگوں کو راستے سے گزرنے سے روک دیا ہے۔ موسیٰ ندی کے کنارے موجود متعدد مندر اور شمشان گھاٹ بھی پانی کی زد میں آ گئے ہیں۔ چادر گھاٹ پر واقع چھوٹے پل کو موسیٰ ندی کا پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ دوسری طرف موسارام باغ پل پر سے بھی پانی بہہ رہا ہے جس کے باعث گزشتہ 2 دنوں سے یہاں ٹریفک مکمل طور پر معطل ہے۔ تلنگانہ کے طلباء کو 156 MBBS اور 5 BDS کی نشستیں حاصل ہوئی۔ نیٹ UG سال 2025 آل انڈیا کوٹے کے لیے پہلے مرحلے کی کونسلنگ میں مختلف کورسز میں 30,608 طلباء کا انتخاب کیا گیا۔
میڈیکل کونسلنگ کمیٹی نے نشستیں الاٹ کی ہیں۔ مرکز نے MCC کی ویب سائٹ پر تفصیلات کو اپلوڈ کیا ہے۔ MBBS سے متعلق 26,308 طلبہ کو 337 میڈیکل کالجز میں نشستیں الاٹ ہوئی ہیں۔ BDS میں 2600 طلبہ نے 120 کالجز میں داخلے حاصل کیے۔ BSc نرسنگ میں 1700 طلبہ نے 22 کالجز میں نشستیں حاصل کی۔ ان تمام طلبہ کو 18 اگست سے قبل متعلقہ کالجز میں رپورٹ کرنا ہوگا۔ اگست کے تیسرے ہفتے میں کاؤنسلنگ کے آخری مرحلے کا شیڈول جاری ہو سکتا ہے۔ لوکل کا مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہونے سے ریاستی کوٹے کی کاؤنسلنگ ملتوی کی جا رہی ہے۔ اورنیا کوٹے میں پہلے مرحلے کے تحت تلنگانہ کے میڈیکل کالجز میں 306 نشستیں بھرتی کی گئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یہ تمام ریاستی سرکاری کالجز ہیں جس میں 161 نشستیں تلنگانہ کے طلبہ نے حاصل کی ہے۔ ماباقی نشستیں دوسری ریاستوں کے طلبہ کو ملی ہیں۔ آندھرا پردیش حکومت نے ریاست بھر میں خواتین کے لیے سفری آزادی اور مالی سہولیات فراہم کرنے کے قدم اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ 15 اگست سے استری شکتی اسکیم کے تحت آندھرا پردیش RTC کی بسوں میں خواتین اور لڑکیوں کو مکمل مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اسکیم کے تحت ابتدائی مرحلے میں کارپوریشن کی 6,700 بسیں شامل کی جا رہی ہے جو کہ مجموعی بیڑے کا تقریباً 74% حصہ ہے۔ ان بسوں میں اندرون شہر، اندرون ضلع اور بین ضلعی روٹس شامل ہوں گے تاکہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ علاقوں تک مفت اور محفوظ سفر کی سہولت دی جا سکے۔